احمد، نیوز 18 سری نگر۔ NC رکن پارلیمان حسنین مسعودی نے مختلف امور پر نیوز 18 جموں کشمیر سے خاص بات چیت کی۔ انہوں نے LIC اور SBI جیسے سرکاری اداروں کا پیسہ اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں لگائے جانے پر تشویش ظاہر کی اور پورے معاملے کی جانچ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے کرانے کی مانگ کی۔ جموں کشمیر میں تجاوزات کے خلاف مہم کے بارے میں حسنین مسعودی نے کہا کہ غیر قانونی قبضے اور غیر قانونی عمارتیں صرف جموں کشمیر میں ہی نہیں ہیں، دہلی میں 1700 کالونیاں ریگولرائز کی گئیں، ممبئی اور دوسرے شہروں میں بھی لوگ سرکاری زمین پر آباد ہیں۔ شفافیت اور انسانیت سے کام لینے کا حکومت کو مشورہ دیا۔ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے، بہت سارے مالز توڑے گئے ہیں، بہت ساری جو گھر ہیں ان کو ڈیمولش کیا گیا ہے، پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، تو کیا اس پوری ڈرائیو پر آپ کا کیا رخ ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہمارا ہے، ہمارا کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم نے اپنے آئین میں کچھ وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، جیسے سوشل سماجی انصاف کی اور اقتصادی انصاف کی، تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب یہ جو بات ہے کہیں پر سرکاری اراضی پر چھوٹا موٹا قبضہ کیا گیا ہے یا کہیں پر اور بھی زیادہ قبضہ کیا ہوگا، اور یہ کوئی صرف جموں کشمیر کے بارے میں معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے کیا ہے کہ جو بندبو سیاح جو ہم سیٹلمنٹ کرتے ہیں وہ تو 100 سال پرانا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کوئی 5 گنا آبادی بڑھ گئی، نئی جو کالونیز ہے وہ مرضی وجود میں آ گئی، اور سرکار نے ان کو فیسلٹیٹ کیا، بجلی دی، سڑکیں دی، پانی دیا۔ تو جناب ہونا یہ چاہیے کہ یہ پہلے یہ بات صاف ہونی چاہیے، صرف جموں کشمیر کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، دہلی میں ہم نے 1700 کالونیز ریگولرائز کی ابھی پچھلے سے جو پچھلے ایام ہیں۔ اس کا مطلب ہے یا تو وہ کالونیز بلڈنگ لاز کے ورودھ میں بنائی گئی تھی یا سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنائی تھی۔ گجرات میں کہا جاتا ہے کہ 35% کی آبادی ہے وہ تو سرکاری زمینوں پر ہے، اور اتنا ہی نہیں، جو فائنینشیل کیپٹل ہمارا ہے بامبے، وہاں کا ایک بڑا حصہ جو ہے بامبے بسی ہوئی ہے سرکاری زمینوں پر۔ تو چاہیے یہ کہ ایک جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں لوگوں کے، ان کا پاس کرے، پوزیسری رائٹس ہے۔ دیکھیے، آپ کوئی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کالونیوں کو جنہوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا، جن کو سرکار جو ہے خالی کرانا چاہتی ہے، ان کو کیا ریگولائز کیا جائے؟ جی، میں کہتا ہوں پہلے تو وہاں کوئی ایسا نہیں ہے جیسے کہ دہلی میں اتنا ہے۔ دلی میں تو بڑے الارمنگ پرپورشنز تھے۔ اب کہیں کہیں پر اگر کوئی 5 مرلے 10 مرلے کی زمین ہے جس پر یا تو گھر بنایا گیا ہے یا تو ایک شاپ بنایا گیا ہے یا کہیں پر زمین الاٹ کی گئی ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے یا میونسپلٹی کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے، تو چاہیے یہ کہ ایک پرو پیپل ایٹیٹیوڈ کر کے، دیکھیے یہ تو پولیس اسٹیٹ نہیں ہے، تو آکرمن نہیں کرنا ہے کسی بستی پر کسی جگہ، بلکہ جیسے ایک پرو پیپل ایک اپروچ قائم کر کے شفافیت کے ساتھ کیجیے۔ بیس لائن یہ ہے کہ ہمارا ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، آپ عوام کی جو ہے حقوق ہیں ان کا بھی پاس کیجیے، جو آئینی آپ کے پاس منڈیٹ ہے، اوبلیگیشنز ہیں، جو ذمہ داریاں آئینی، میں نے کہا کہ ہم نے اپنے پیش رفت جو آئین کا ہے اس میں کہا کہ سماجی اور اقتصادی انصاف کی ہم نے وعدہ کیا، وعدہ بند ہے، تو سارے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ایک تعصب آپ یہ ایک حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی حاکمیت نہیں ہے کہ پہلے والی حاکمیت ہے کہ نہیں جی ہم عوام کے خلاف اپنا کوئی آکرمن کوئی حملہ کریں گے۔ تو میں نے ان سے بھی یہی کیا تھا کہ یہ جو آرڈر ہے کہ نہیں جی 31 وغیرہ، یہ آپ وڈرا کر کے اگر کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا النگھن ہوا ہے، بہت بڑا کوئی سمسیا، تو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ان کو موقع دے کر جو بھی متاثرین ہیں، متاثرین بھی اپنا پکش رکھیں۔ کشمیر